अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द हेल्थ शो। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर इकराम। नाज़रीन, निज़ाम तनफ़ुस की बीमारियों की अलामात का अगर तज़किरा किया जाए तो खांसी को क़तई तौर पर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये एक बहुत अहम अलामत है जो मामूली से मामूली बीमारी के मामले में भी सामने आती है और इसके अलावा बहुत पेचीदा और हसास बीमारियों के मामले में भी ये सामने आती है। सच पूछिए तो ये अलामत बज़ाते ख़ुद जानलेवा नहीं, लेकिन बेशक वो बीमारियां जिनकी वजह से ये सामने आ सकती है उनमें से कुछ इतनी महलिक ज़रूर हैं कि उनकी वजह से इंसान अपनी जान से हाथ धो बैठे। आज हम बात करेंगे दायमी खांसी के हवाले से, और आज के इस मौजू पर रोशनी डालने के लिए बतौर मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फैसल फैयाज़ ज़ुबैरी, जो कि इंटरवेंशनल पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और इंचार्ज हैं चेस्ट यूनिट 2 के एट ओझा कैंपस ऑफ डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आप तशरीफ़ लाए इस अहम मौजू पर बात करने के लिए। आपको डॉक्टर साहब, खांसी वक्ती तौर पर भी कभी कभी सामने आती है, कभी कभी ये मामला दायमी तौर पर भी चला जाता है। लोग साल साल से खांसी के मर्ज़ में मुब्तला होते हैं। इस हवाले से मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जब दायमी खांसी या क्रॉनिक कफ का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है तो ये आप किन मरीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी कितने अरसे के बाद खांसी को दायमी कंसिडर किया जाने लगता है? ये कम से कम इसकी जो ड्यूरेशन है वो 3 हफ्ते है। तो कोई भी खांसी जो 3 हफ्ते से ज़्यादा परसिस्ट कर जाए और जारी रहे और ख़त्म ना हो तो उसको हम दायमी खांसी या क्रॉनिक कफ में ले लेते हैं। और डॉक्टर साहब, आपके पास जो मरीज़ आते हैं वो ज़्यादातर उम्र के किस हिस्से में आते हैं इस शिकायत की वजह से? देखिए, ये जो शिकायत है इसमें उम्र की कैद नहीं है जी। मकसद ये है कि बच्चों से लेकर बड़ों तक हर उम्र के बच्चे और बूढ़े और ज़ईफ़ मर्द और औरत दोनों हर किस्म का इंसान इससे शिकार रहता है और हमारे पास क्लिनिक पे फिर हमारे लिए आता है। डॉक्टर साहब, रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो बीमारियां हैं उनमें से ज़्यादातर में खांसी नज़र आती है। जी हाँ। अगर ये कहा जाए तो सही होगा कि तमाम तर बीमारियां जिनका ताल्लुक़ सांस के निज़ाम से होता है उनमें खांसी का अमल सामने आता है? यूँ कह लीजिए कि ऑलमोस्ट हर किसी में, क्योंकि असल में ये रेस्पिरेटरी सिस्टम या अमले तनफ़ुस का जो सिस्टम है इसके अंदर जो अलामतें हैं वो बहुत महदूद हैं, 4 ही हैं तकरीबन, और सारी डिजीज़ेज़ सारी बीमारी इन चारों के गिर्द घूमती हैं। जी। या तो खांसी होगी, सांस का फूलना होगा, सीने में दर्द होगा या बलगम में खून आएगा। तो ये 4 जो हैं, अगर मेडिकल टर्म्स में देखें तो यही चेस्ट पेन, डिस्निया, कॉफ एंड हेमोप्टिसिस। जी। तो ये इन चारों के गिर्द कोई किसी में तीनों भी चीज़ें मौजूद हैं अलामतें, किसी में एक, किसी में मुख्तलिफ़ किस्म की कॉम्बिनेशंस मौजूद हैं। तो ऑलमोस्ट ये कवर कर लेते हैं अबव 95% ऑफ ऑल डिजीज़ जो इनका ताल्लुक़ सांस के मर्ज़ से होता है। डॉक्टर साहब, लंग्स इंसानी जिस्म का या फेफड़े इंसानी जिस्म का बहुत अहम हिस्सा है। मेरे ख़्याल से सबसे ज़्यादा कॉन्स्टेंटली और सबसे ज़्यादा वक्त के लिए जो इन कांटेक्ट आते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ, मसलन हवा जैसे हम लोग इनहेल करते हैं तो वो लंग्स ही होते हैं। इन्फेक्शन का अमल भी इनके अंदर बहुत तेज़ी से सामने आ सकता है। इनमें बीमारियां भी निस्बतन दूसरे निज़ामों के हिसाब से देखा जाए तो ज़्यादा सामने आती हैं। इस हवाले से मैं पूछना चाहूँगा कि हर बीमारी के लिए डॉक्टर के पास नहीं जाया जाता, किसी हद तक ये मामला बहैसियत क़ौम हमारी सोच में भी पाया जाता है, और अगर इस चीज़ को हटा भी दिया जाए तो अगर कोई एक दिन की खांसी में आपके पास आ भी जाए तो शायद आप कहेंगे कि कुछ वक्त रुक जाओ। जी। इस हवाले से मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कितने अरसे बाद इस चीज़ को अहमियत देनी चाहिए कि अब डॉक्टर के पास जाया जाए या ये मामला अब कंट्रोल से बाहर होता जा रहा है? जी, बहुत अच्छा सवाल है, और इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि लोग एक तो आम नज़ला ज़ुकाम की खांसी जो है जी तो कम से कम ज़्यादा आप हफ़्ता 10 दिन वेट कर लें, ज़्यादा ये भी मैं मैक्सिमम करके बता रहा हूँ आपको। जी। लेकिन अगर इसके बाद परसिस्ट करती है, हफ़्ता 7 दिन से 10 दिन के बाद भी वो जारी है और मुसलसल बढ़ रही है, या खुदा ना करे खांसी के साथ अब खून आने लग गया है, ठीक है, या बुखार बहुत शिद्दत से हो रहा है, या बलगम में बहुत गाढ़ा हरे रंग का या पीले रंग का साथ में निकल रहा है, और या महसूस हो रहा है कि निकल नहीं रहा और है, ये भी एक बड़ा कॉमन सिम्टम है कि मौजूद है लेकिन बाहर नहीं निकल पा रहा है। जी। तो या सीने में दर्द शुरू हो जाए या सांस में दुश्वारी शुरू हो जाए, तो ये वो अलामतें जिसमें फ़ौरी तौर पे मौलिज से रजू करना चाहिए इन अलामतों में। डॉक्टर साहब, आपने बलगम का तज़किरा किया। बलगम के बारे में काफ़ी लोगों के अंदर मिसकॉन्सेप्ट्स भी पाए जाते हैं।
مثلاً بلغم کے رنگ کو بھی کافی کہا جاتا ہے کہ یہ پک گیا ہے، یہ ابھی نہیں جی ہاں، پکا، یہ بھی. کچا بلغم ہاں، ہے. تو جی اس حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ بلغم کا رنگ کس چیز کو ظاہر کرتا ہے؟ دیکھیے، بلغم کا رنگ جو ہے اس کی کئی چیزوں میں ہیلپ فل ہوتا ہے. اس میں سب سے امپورٹنٹ ہے ایک عام سفید، جس کو ہم بلغم کہتے ہیں، یا مٹی والا بلغم کچھ لوگ کہتے ہیں. مقصد یہ ہے کہ اس میں اگر بہت ہی ہرا گاڑھے قسم کا اور تھک ہو جائے، یعنی کہ کنسسٹنسی جی جو ہے وہ بہت گاڑھا ہو جائے، صرف پانی تھوک کی طرح نہ ہو، اور گاڑھا ہو جائے اور رنگ بہت گاڑھا ہرا ہو یا پیلا گاڑھا ہو، اور اس میں خون کے ذرے نظر آ رہے ہوں، اسٹریکنگ ہو آف بلڈ، جی یا خون اس میں پیور خون آنے لگ جائے، تو یہ بڑی اہمیت کا اور الارمنگ سمٹم میں کنسیڈر کیا جاتا ہے، جس میں فوری طور پہ رجوع کیا جائے تاکہ اس کی وجہ تلاش کی جا سکے. جی. اچھا ڈاکٹر صاحب، عموماً جیسے آپ نے تذکرہ کیا 3 ہفتے سے زیادہ کی کھانسی کو کرونک کف میں کنسیڈر جی کیا ہاں. جاتا ہے. ایسی کون سی بیماریاں ہوتی ہیں جس کے اندر اتنی لمبی کھانسی چلتی ہے زیادہ تر؟ جی، اس میں دیکھیں جو کئی بیماریاں شامل ہیں، لیکن سب سے کامن بیماری ہے جو کہ میں کہوں گا کہ بہت ہی مس ڈائگنوز ہوتی ہے، اور بلکہ ڈائگنوز ہی نہیں ہو پاتی، وہ ہے ایستھما. اور لوگوں کو اصل میں ایستھما ہوتا ہے، یعنی دمے کی شکایت ہوتی ہے، اور وہ برابر اور متواتر صرف اور صرف اینٹی بائیوٹک کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں. جی جن کو، اور اس میں ان کو بھی غلط نہیں کہوں گا، اس میں خود جو ڈاکٹرز ہیں وہ بھی دے رہے ہوتے ہیں. تو کیونکہ عام طور پہ جس سے بھی یہ پوچھا جائے تو عام طور پہ شروع کیسے ہوئی، تو جی یہ نزلہ زکام سے ہوئی. لیکن میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ کوئی بھی نزلہ زکام ہو اور وہ 10 دن سے زیادہ لے لے ٹھیک ہونے میں، جی یعنی کہ نزلہ زکام ہم کہتے ہیں سانس کے اوپر ایئر ویز کو افیکٹ کرتا ہے، یعنی ناک، اس گلا کے اور پیچھے جو حلق، سائنسز بس ہوتے ہیں. جی یہاں تک. نیچے سینے میں نہیں افیکٹ ہونا چاہیے، یعنی کھانسی نہیں ہونی چاہیے، سانس نہیں پھولنا چاہیے نزلہ زکام کے اندر عام طور پہ. لیکن جی اگر یہ نزلہ زکام 10 دن سے زیادہ عرصہ لے لے ٹھیک ہونے کے لیے، تو یہ ایک علامت ہے. یا یہ نزلہ سیزن چینج ہونے پہ بہت زیادہ ہو، یہ بھی ایک علامت ہے جس پہ جی بندے کے کانشیس ہو جاتا ہے. الارمنگ سمٹم ہم کہتے ہیں کہ ہم دیکھا جائے کہ یہ عام کھانسی نزلہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے اس کے انڈر لائن ایستھما ہو. تو یہ سیزن ویریشن ہے. سردیوں میں خاص طور پہ نزلے کا سینے میں چلے جانا، جی اور جیسے میں نے اب کیا 10 دن سے زیادہ ٹائم لینا ٹھیک ہونے میں. تو یہ سب کچھ کلوز ہیں جو ہسٹری میں ہمیں ملتے ہیں، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ایستھما پرابلی شاید نہ ہو اندر مریض کے، بجائے سمپل کھانسی نہیں ہے. تو یہ بڑی کامن وجہ ہے. اس کے علاوہ اور جو کامن میں دیکھتے ہیں جو چیزیں شامل ہیں، اس میں ایک ہم کہتے ہیں پوسٹ نیزل ڈرپ، یعنی ناک کے پیچھے حلق میں نزلے کا گرنا. جی کچھ لوگ کیڑا گرنا اس طرح کا بھی لفظ استعمال کرتے ہیں، مختلف لینگویجز میں مختلف ہے. جی مقصد یہ ہے کہ نزلہ بار بار گرتا ہے، اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو سوزش کا عمل ہے وہ ناک کے اندر جو ایپیتھیلیم ہے، جو لائننگ ہے، وہاں سے شروع ہوتا ہے. جی اور وہ سوزش جو ہے پیچھے گلے میں متواتر گرنے سے کف ریفلیکس جنریٹ ہوتا ہے اور بندہ پھر کھانستا ہے. جی سینے میں اس وقت کوئی تکلیف نہیں ہوتی، مین جو ہے یہ حلق تک محدود ہوتی ہے. تو یہ بھی بہت کامن ہے. اس کی کئی وجہ تو آپ دیکھیں، سب سے پہلے تو پوچھیں بھائی، ہم پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کا آکوپیشن کیا ہے، کہ کوئی ایسا بندہ ہے جو آئل ریفائنری، پیٹرولیم، یا جہاں دھوئیں فیومز بنتے ہیں، یا ایسڈ کی فیکٹریوں میں، یا اس طرح کی چیزوں میں جہاں ہے، یا گارمنٹس کی کچھ ہیں، تو جی مطلب ان سب چیزوں سے اسٹیمولیٹ ہوتا ہے. یہ آئلرجنز ہیں اور یہ کیمیکلز ہیں جو اس میں جا کے رطوبت پیدا کرتے ہیں. پھر دوسری انوائرمنٹ ہماری ایسی ہے جس میں دھواں بہت زیادہ ہے. یہ سب چیزیں آپس میں مل جل کر دائمی نزلے کی شکل اختیار کرتے ہیں، اور بار بار حلق میں گرنے سے بندے کو وہ کھانسی کا عمل شروع ہو جاتا ہے. اور جو ہمارے ایریا میں سمجھوں گا کہ اس کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے کہ جو 3 ہفتے سے زیادہ کھانسی ہے، اس میں ٹی بی یا تپدق کو بھی کنسیڈر کیا جاتا ہے. کنسیڈر کرنا چاہیے. جی پھر اس کی کچھ علامتیں ہیں جو بڑی خاص ہیں، جیسے کہ شام کے ٹائم پہ بخار رہنا، پسینے آنا، وزن کا گرنا جی جس کو ویٹ لاس کہتے ہیں. اور اس سے زیادہ آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ ان کے گھر کے اندر کسی دوسرے افراد جو ہے کو وہ بھی ٹی اسی بی طرح کے کا. ٹریٹمنٹ پہ چل جی رہے ہیں.
ظاہر ہے کہ ان کی بہن کو کسی کو ٹی بی ہو گئی، بھائی کو ہو گئی، والدہ کو ہو گئی، دادی کو ہو گئی، نانی کو ہو گئی، ایسا کوئی کانٹیکٹ ہو اس آدمی یا اس عورت سے یا جس کو ٹی بی کا علاج چل رہا ہو، کلوز کانٹیکٹ. تو جی یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. تو خالی کھانسی کا مقصد یہی نہیں ہے. پھر جو لوگ اسموکنگ زیادہ کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہماری کھانسی یہ عام طور پہ اسموکرز کف جس کو ہم کہتے ہیں، جی تو وہ کہ جی ہماری اسموکنگ سے یہ کف والی ہے، لیکن یہ کھانسی جو ابھی آ رہی ہے یہ اس سے مختلف ہے. وہ کھانسی کے اندر پاور کا ختم ہو جانا، ہم اس کو بووائن کف کہتے ہیں، یعنی ایکسپلوزیونیس. کھانسی جو ہے کف ریفلیکس ایک ایکسپلوزیو ریفلیکس ہے، جی ایک دم ایکسپلوژن سے اندر کھلتا ہے اور گلوٹس اور پھر ایک آواز اندر سے جنریٹ ہوتی ہے. جی تو یہ تو کوئی کھانسی ہی نہیں ہوئی. یعنی کھانسی میں ایکسپلوژن ختم ہو جانا، بالکل ہلکی سی کھانسی ہونا جی یا آواز کا بیٹھ جانا، ہورسنس آف وائس کو کہتے ہیں. یہ سب چیزیں بڑے خطرناک سمٹمز ہیں ان لوگوں میں جو اسموکنگ کرتے ہیں، کہ اس میں شبہ یہ ہوتا ہے کہ شاید ان کو کینسر ڈیولپ ہو رہا ہے، جو حلق کا بھی ہو سکتا ہے، لیرنگس کا بھی ہو سکتا ہے، میڈیاسٹرنم میں بھی ہو سکتا ہے، لنگ کینسر بھی ہو یعنی سکتا کسی ہے، بھی لیول پر ہو کسی سکتا بھی لیول پہ ہو سکتا ہے جہاں وہ نرو افیکٹ ہو جائے ہے. جی جو کہ سپلائی کرتی ہے. تو یہ سب چیزیں، یعنی کھانسی کو بہت ہی سیریس اسپیکٹ بھی ہو سکتا ہے اس کا. پھر ایک ایکسپرٹ میں کہتا جو کہ خواتین خاص طور پہ ہمارے پاس آتی ہیں کہ سارا دن برابر کھانستی ہیں اور کھانسی کی وجہ سے وضو بھی برقرار نہیں رہتا. جی یہ بھی ایک ایلیمنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے. تو یہ سب چیزوں کو کنسیڈر کرنا، اس کی نیوسنس ویلیو بھی ہے ایک طرح سے جو کہ اس طرح ظاہر ہوتی ہے، جی پسلیوں میں درد ہونا اور وضو کا برقرار نہ رہنا. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں. ناظرین وقت ہوا ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. بریک سے واپس آ کر دائمی کھانسی کے متعلق مزید بات کی جائے گی. اسٹے ود اس.